بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو اے ایس ناولز ان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے ناول پیر کامل کی قسط نمبر 33۔ میرے علاوہ تو کوئی دوسرا اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا، اور میں نے اسے اس حق کے بارے میں نہیں بتایا، اور جب تک وہ میرے نکاح میں ہے مجھے کہیں اور شادی نہیں کرنی۔ تمہارا کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ؟ سکندر نے بہت مدھم آواز میں کہا۔ نہیں، 8 سال سے اس سے تمہارا رابطہ نہیں ہوا۔ اگر ساری عمر نہ ہوا تب تم کیا کرو گے؟ وہ خاموش رہا۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ سکندر عثمان کچھ دیر اس کے جواب کا انتظار کرتے رہے۔ تم نے مجھ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم اس لڑکی کے ساتھ ایموشنلی انوالوڈ ہو۔ تم نے تو مجھے یہی بتایا تھا کہ تم نے صرف وقتی طور پر اس کی مدد کی تھی، وہ کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی، وغیرہ وغیرہ۔ سالار اس بار بھی خاموش رہا۔ سکندر عثمان چپ چاپ اسے دیکھتے رہے۔ وہ اپنے اس تیسرے بیٹے کو کبھی نہیں جان سکے تھے۔ اس کے دل میں کیا تھا وہ اس تک کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے، جس لڑکی کے لیے وہ 8 سال ضائع کر چکا تھا اور باقی کی زندگی ضائع کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے ساتھ اس کے جذباتی تعلق کی شدت کیسے ہو سکتی تھی، یہ اب شاید اسے لفظوں میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کمرے میں خاموشی کا ایک لمبا وقفہ آیا اور پھر سکندر عثمان اٹھ کر اپنے ڈریسنگ روم میں چلے گئے۔ ان کی واپسی چند منٹوں کے بعد ہوئی۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد انہوں نے سالار کی طرف ایک لفافہ بڑھا دیا۔ اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے وہ لفافہ پکڑ لیا۔ امامہ نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ وہ سانس نہیں لے سکا۔ سکندر عثمان ایک بار پھر صوفے پر بیٹھ چکے تھے۔ یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ تم سے بات کرنا چاہتی تھی۔ فون ناصرہ نے اٹھایا تھا اور اس نے امامہ کی آواز پہچان لی تھی۔ تب تم پاکستان میں تھے۔ ناصرہ نے تمہارے بجائے مجھ سے اس کی بات کرائی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے اس کی بات کراؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مر چکے ہو۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تم سے رابطہ کرے، اور جس مصیبت سے ہم چھٹکارا پا چکے ہیں اس میں دوبارہ پڑیں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری بات پر یقین کر لے گی، کیونکہ تم کئی بار خودکشی کی کوشش کر چکے تھے۔ وہ وسیم کی بہن تھی، تمہارے بارے میں یہ سب جانتی ہوگی۔ کم از کم ایک ایسی کوشش کی تو وہ خود گواہ تھی۔ میں اسے نکاح نامے میں موجود طلاق کے اختیار کے بارے میں نہیں بتا سکا، نہ ہی اس طلاق نامے کے بارے میں جو میں نے تمہاری طرف سے تیار کرایا تھا۔ تمہیں جب میں نے امریکہ بھجوایا تھا تو تم سے ایک سادہ کاغذ پر سائن لیے تھے۔ میں چاہتا تھا کہ مجھے ضرورت پڑے تو میں خود ہی طلاق نامہ تیار کرا لوں۔ یہ قانونی یا جائز تھا کہ نہیں اس کا پتہ نہیں، مگر میں نے اسے تیار کرا لیا تھا، اور میں امامہ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا اور اسے تمام پیپرز بھی دینا چاہتا تھا، مگر اس نے فون بند کر دیا۔ میں نے نمبر ٹریس آؤٹ کرایا، وہ کسی PCO کا تھا۔ اس کے کچھ دنوں بعد 20,000 کے کچھ ٹریولرز چیک مجھے اس نے ڈاک کے ذریعے بھجوائے۔ اس کے ساتھ ایک خط بھی تھا۔ شاید تم نے اسے کچھ رقم دی تھی، اس نے وہ واپس کی تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم دوبارہ اس معاملے میں انوالو ہو۔ میں امامہ کی فیملی سے خوف زدہ تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ تب بھی تمہاری طاق میں ہوں گے، اور میں چاہتا تھا کہ تم اپنا کیریئر بناتے رہو۔ وہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے رنگ بدلتے ہوئے چہرے کے ساتھ سکندر عثمان کو دیکھتا رہا۔ کسی نے بہت آہستگی کے ساتھ اس کے وجود سے جان نکال لی تھی۔ اس نے لفافے کو ٹیبل پر رکھ دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ طیبہ اور سکندر اس کے ہاتھ کی کپکپاہٹ کو دیکھ سکیں۔ وہ دیکھ چکے تھے، مگر اس کے حواس چند لمحوں کے لیے بالکل کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر رکھے اس لفافے پر ہاتھ رکھے وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ پھر اسے ٹیبل پر رکھے اس نے اس کے اندر موجود کاغذ کو نکال لیا۔ ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا۔ میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی، وہ میں آپ کو بھجوا رہی ہوں۔ خدا حافظ، امامہ ہاشم۔ سالار کو لگا وہ واقعی مر گیا ہے۔ سفید چہرے کے ساتھ اس نے کاغذ کے اس ٹکڑے کو دوبارہ لفافے میں ڈال دیا۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے لفافہ تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا۔ سکندر اور طیبہ دم بخود اسے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ سکندر کے پاس سے گزرنے لگا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ سالار، وہ رک گیا۔ سکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ جو کچھ بھی ہوا نادانستگی میں ہوا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم
اگر تم نے کبھی مجھے امامہ کے بارے میں اپنی فیلنگز بتائی ہوتی تو میں کبھی یہ سب نہ کرتا. میں اس سارے معاملے کو کسی اور طرح ہینڈل کرتا یا پھر اس کے ساتھ تمہارا رابطہ کرا دیتا. میرے بارے میں اپنے دل میں کوئی شکایت یا گلہ مت رکھنا. سالار نے سر نہیں اٹھایا، ان سے نظر نہیں ملائی، مگر سر کو ہلکی سی جنبش دی. اسے ان سے کوئی شکوہ نہیں تھا. سکندر نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹا لیا. وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا. سکندر چاہتے تھے وہ وہاں سے چلا جائے. انہوں نے اس کے ہونٹوں کو کسی بچے کی طرح کپ کپاتے ہوئے دیکھا تھا. وہ بار بار انہیں بھینچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا. چند منٹ اور وہاں رہتا تو شاید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا. سکندر اپنے پچھتاوے میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتے تھے. طیبہ نے اس ساری گفتگو میں کوئی مداخلت نہیں کی، مگر سالار کے باہر جانے کے بعد انہوں نے سکندر کی دلجوئی کرنے کی کوشش کی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو کچھ کیا اس کی بہتری کے لیے کیا. وہ سمجھ جائے گا. وہ سکندر کے چہرے سے ان کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگا سکتی تھی. سکندر ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے کمرے میں چکر لگا رہے تھے. یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی. مجھے سالار سے پوچھے بغیر یا اس کو بتائے بغیر یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے امامہ سے اس طرح کا جھوٹ بھی نہیں بولنا چاہیے تھا. وہ بات ادھوری چھوڑ کر تعصف آمیز انداز میں ایک ہاتھ کو مٹھی کی صورت میں بھینچے ہوئے کھڑکی میں جا کر کھڑے ہو گئے. گاڑی بہت محتاط انداز میں سڑک پر پھسل رہی تھی. سالار کئی سال بعد پہلی بار اس سڑک پر رات کے اس پہر گاڑی چلا رہا تھا. وہ رات اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چل رہی تھی. اسے لگا 8 سال اڑ کر غائب ہو گئے تھے. سب کچھ وہی تھا، وہیں تھا. کوئی بڑی آہستگی سے اس کے برابر آ بیٹھا تھا. اس نے اپنے آپ کو فریب کی گرفت میں آنے دیا. گردن موڑ کر برابر والی سیٹ کو نہیں دیکھا. الویون کو حقیقت بننے دیا. جانتے بوجھتے کھلی آنکھوں کے ساتھ کوئی اب سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا. ڈیئر انکل سکندر، مجھے آپ کے بیٹے کی موت کے بارے میں جان کر بہت افسوس ہوا. میری وجہ سے آپ لوگوں کو چند سال بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. مجھے سالار کو کچھ رقم ادا کرنی تھی. میں وہ آپ کو بھجوا رہی ہوں. خدا حافظ امامہ ہاشم. ایک بار پھر اس خط کی تحریر اس کے ذہن میں گونجنے لگی تھی اور سکندر عثمان کے پاس سے آ کر بہت دیر تک خط لیے اپنے کمرے میں بیٹھا رہا. اس نے امامہ کو کوئی رقم نہیں دی تھی، مگر وہ جانتا تھا اس نے اس کا کون سا قرض لوٹایا تھا. موبائل فون کی قیمت اور اس کے بلز. وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں اپنے بیڈ پر بیٹھے نیم تاریک کمرے کی کھڑکیوں سے باہر اس کے گھر کی عمارت کو دیکھتا رہا. ساری دنیا یکدم جیسے ہر زندہ شے سے خالی ہو گئی تھی. اس نے خط پر تاریخ پڑھی. وہ امامہ کے گھر سے جانے کے تقریباً 2.5 سال بعد بھیجا گیا تھا. 2.5 سال بعد اگر وہ 20,000 روپے اسے بھجوا رہی تھی تو اس کا مطلب تھا وہ خیریت سے تھی. کم از کم اس کے امامہ کے بارے میں بدترین اندیشے درست ثابت نہیں ہوئے تھے. اسے خوشی تھی. لیکن اگر اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ سالار مر چکا تھا تو پھر وہ اس کی زندگی سے بھی نکل گیا تھا. اور اس کا کیا مطلب تھا وہ یہ بھی جانتا تھا. کئی گھنٹے وہ اسی طرح وہیں بیٹھا رہا. پھر پتہ نہیں اس کے دل میں کیا آیا. اپنا بیگ پیک کر کے وہ گھر سے نکل آیا اور اب وہ اس سڑک پر تھا. اسی دھند میں، اسی موسم میں سب کچھ جیسے دھواں بن رہا تھا یا پھر دھند. چند گھنٹوں کے بعد وہ اسی ہوٹل نما سروس اسٹیشن کے پاس جا پہنچا. اس نے گاڑی روک لی. دھند میں ملفوف وہ عمارت اب بالکل بدل چکی تھی. گاڑی کو موڑ کر وہ سڑک سے اتار کر اندر لے آیا، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا. 8 سال پہلے کی طرح آج بھی وہاں خاموشی کا راج تھا. صرف لائٹس کی تعداد پہلے سے زیادہ تھی. اس نے ہارن نہیں دیا اس لیے اندر سے کوئی نہیں نکلا. برآمدے میں اب وہ پانی کا ڈرم نہیں تھا. وہ برآمدے سے گزرتے ہوئے اندر جانے لگا. تبھی اندر سے ایک شخص نکل آیا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا سالار نے اس سے کہا، میں چائے پینا چاہتا ہوں. اس نے جمائی لی اور واپس مڑ گیا. آ جائیں. سالار اندر چلا گیا. یہ وہی کمرہ تھا مگر اندر سے کچھ بدل چکا تھا. پہلے کی نسبت میزوں اور کرسیوں کی تعداد زیادہ تھی اور کمرے کی حالت بھی بہت بہتر ہو چکی تھی. چائے لیں گے یا ساتھ کچھ اور بھی؟ اس آدمی نے مڑ کر اچانک پوچھا. صرف چائے. سالار ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. آدمی کاؤنٹر کے عقب میں اب سٹوو چلانے میں مصروف ہو چکا تھا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے چائے کے لیے کیتلی اوپر رکھتے ہوئے سالار سے پوچھا. جواب نہیں آیا. اس شخص نے گردن موڑ کر دیکھا.
चाय पीने के लिए आने वाला वो शख्स कमरे के एक कोने पर नज़रें जमाए हुए था, बिल्कुल पत्थर के किसी मुजस्समे की तरह बेहिस्सो हरकत। और नमाज़ पढ़कर उसके बिलमुकाबिल मेज़ के दूसरी जानिब कुर्सी पर आ बैठी थी। कुछ कहे बगैर उसने मेज़ पर पड़ा चाय का कप उठाया और उसे पीने लगी। लड़का तब तक बर्गर ले आया था और अब टेबल पर बर्गर रख रहा था। सालार तीखी नज़रों के साथ बर्गर की प्लेट को देख रहा था जो उसके सामने रखी जा रही थी। जब लड़के ने प्लेट रख दी तो सालार ने कांटे के साथ बर्गर का ऊपर वाला हिस्सा उठाया और तनकीदी नज़रों से फीलिंग का जायज़ा लिया। फिर छुरी उठाकर उसने लड़के से कहा, जब इमामा के बर्गर की प्लेट उसके सामने रख चुका था, ये शामी कबाब है। वो फीलिंग की ऊपर वाली तह को अलग कर रहा था। ये ऑमलेट है। उसने नीचे मौजूद ऑमलेट को छुरी की मदद से थोड़ा ऊंचा किया। और ये केचप। तो चिकन कहाँ है? मैंने तुम्हें चिकन बर्गर लाने को कहा था ना, उसने अक्खड़ लहजे में लड़के से कहा। इमामा तब तक खामोशी से बर्गर उठाकर खाने में मसरूफ़ हो चुकी थी। ये चिकन बर्गर है, लड़के ने कदरे गड़बड़ा कर कहा। कैसे चिकन बर्गर है? इसमें कहीं चिकन नहीं है, सालार ने चैलेंज किया। हम इसे ही चिकन बर्गर कहते हैं। वो लड़का अब नर्वस हो रहा था। और जो सादा बर्गर है उसमें क्या डालते हो? उसमें बस शामी कबाब होता है, अंडा नहीं होता। और अंडा डालकर सादा बर्गर चिकन बर्गर बन जाता है, क्योंकि अंडे से मुर्गी निकलती है और मुर्गी के गोश्त को चिकन कहते हैं, इसलिए डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली ये चिकन बर्गर बनता है, सालार ने बड़ी संजीदगी से कहा। वो लड़का खिसियाने अंदाज में हंसा। इमामा उन दोनों की गुफ्तगू पर तवज्जो दिए बगैर हाथ में पकड़ा बर्गर खाने में मसरूफ़ थी। ठीक है, जाओ, सालार ने कहा। लड़के ने यकीनन सुकून का सांस लिया और वहाँ से गायब हो गया। छुरी और कांटे को रखकर सालार ने बाएं हाथ से बर्गर को उठा लिया। बर्गर खाते हुए इमामा ने पहली बार प्लेट से सालार के होंठों तक बाएं हाथ में बर्गर के सफ़र को ताजुब आमेज़ नज़रों से देखा और ये ताजुब एक लम्हे में गायब हो गया था। वो एक बार फिर बर्गर खाने में मसरूफ़ थी। सालार ने अपने बर्गर को दांतों से काटा, एक लम्हे के लिए मुँह चलाया और फिर बर्गर को अपनी प्लेट में उछाल दिया। फजूल बर्गर है, तुम किस तरह खा रही हो? सालार ने लुकमे को बमुश्किल हलक से निगलते हुए कहा। इतना बुरा नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है, इमामा ने बेतासुर अंदाज में कहा। हर चीज़ में तुम्हारा स्टैंडर्ड बड़ा लो है इमामा, वो चाहे बर्गर हो या शौहर। बर्गर खाते हुए इमामा का हाथ रुक गया। सालार ने उसके सफ़ेद चेहरे को एक पल में सुर्ख होते देखा। सालार के चेहरे पर एक तपा देने वाली मुस्कुराहट आई। मैं जलाल अंसर की बात कर रहा हूँ, उसने जैसे इमामा को याद दिलाया। तुम ठीक कहते हो, इमामा ने पुरसुकून लहजे में कहा। मेरा स्टैंडर्ड वाकई बहुत लो है। वो एक बार फिर बर्गर खाने लगी। मैंने सोचा तुम बर्गर मेरे मुंह पर दे मारोगी, सालार ने दबी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं रिज़्क जैसी नेमत को क्यों ज़ाया करूँगी? ये इतना बुरा बर्गर नेमत है, उसने तज़हीक आमेज़ अंदाज में कहा। और कौन कौन सी नेमतें हैं इस वक्त तुम्हारे पास? इंसान अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर ही नहीं सकता। ये मेरी ज़ुबान पर जायका चखने की जो हिस्स है, ये कितनी बड़ी नेमत है। मैं अगर कोई चीज़ खाती हूँ तो उसमें उसका जायका महसूस कर सकती हूँ। बहुत से लोग इस नेमत से भी महरूम होते हैं और इन लोगों में टॉप ऑफ द लिस्ट सालार सिकंदर का नाम होगा, है ना? उसने इमामा की बात मुकम्मल होने से पहले ही तेज़ आवाज़ में उसकी बात काटी। सालार सिकंदर कम अज़ कम इस तरह की चीज़ें खाकर इंजॉय नहीं कर सकता। उस शख्स ने चाय का कप उसके सामने रख दिया। सालार एकदम चौंक गया। सामने वाली कुर्सी अब खाली थी। साथ में कुछ और चाहिए? आदमी ने खड़े खड़े फिर पूछा। नहीं, बस चाय काफ़ी है, सालार ने चाय का कप अपनी तरफ खींचते हुए कहा। आप इस्लामाबाद से आए हैं? उसने पूछा। हाँ, लाहौर जा रहे हैं, उसने एक और सवाल किया। इस बार सालार ने सर के इशारे से जवाब दिया। वो अब चाय का घूंट ले रहा था। उस आदमी को शुबा हुआ उसने चाय पीने वाले शख्स की आंखों में हल्की सी नमी देखी है। मैं कुछ देर यहाँ अकेला बैठना चाहता हूँ, उसने चाय का कप मेज़ पर रखते हुए सर उठाए बगैर कहा। वो शख्स कुछ ताज्जुब से उसे देखता हुआ वापस किचन में चला आया और सानवी नौयत के कामों में मसरूफ़ गाहे बगाहे दूर से सालार पर नज़रें दौड़ाता रहा। पूरे 15 मिनट बाद उसने सालार को टेबल छोड़कर कमरे से निकलते देखा। वो आदमी बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ किचन से कमरे में वापस आया। मगरिब से पहले कि वह सालार के पीछे बाहर जाता, मेज़ पर खाली कप के नीचे पड़े एक नोट ने उसे रोक लिया। वो भौंचक्का सा उस नोट को देखता रहा। फिर उसने आगे बढ़कर उस नोट को पकड़ा और तेज़ी से कमरे से बाहर आ गया। सालार की गाड़ी इस वक्त रिवर्स होते हुए मेन रोड पर जा रही थी। उस आदमी ने हैरानी से उस दूर जाती हुई गाड़ी को देखा
پھر ہاتھ میں پکڑے اس 1000 روپے کے نوٹ کو برآمدے میں لگی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں دیکھا۔ نوٹ اصلی ہے مگر آدمی بے وقوف۔ اس نے اپنی خوشی پر قابو پاتے ہوئے زیر لب تبصرہ کیا اور نوٹ کو جیب میں ڈال لیا۔ سکندر عثمان صبح ناشتے کی میز پر آئے تو بھی ان کے ذہن میں سب سے پہلے سالار کا ہی خیال آیا تھا۔ سالار کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، انہوں نے ملازم سے کہا۔ سالار صاحب تو رات کو ہی چلے گئے تھے۔ سکندر اور طیبہ نے بے اختیار ایک دوسرے کا چہرہ دیکھا۔ کہاں چلے گئے؟ گاؤں؟ نہیں، واپس لاہور چلے گئے۔ انہوں نے سالار کا نمبر ڈائل کیا۔ موبائل آف تھا۔ انہوں نے اس کے فلیٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہاں جوابی مشین لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے پیغام ریکارڈ کرائے بغیر فون بند کر دیا۔ کچھ پریشان سے وہ دوبارہ ناشتے کی میز پر آ بیٹھے۔ فون پر کانٹیکٹ نہیں ہوا؟ طیبہ نے پوچھا۔ نہیں، موبائل آف ہے۔ اس کے فلیٹ پر آنسر فون لگا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں چلا گیا۔ آپ پریشان نہ ہوں، ناشتہ کریں۔ طیبہ نے انہیں تسلی دینے کی کوشش کی۔ تم کرو، میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گئے۔ طیبہ بے اختیار سانس لے کر رہ گئی۔ سالار نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ باہر فرقان تھا۔ وہ پلٹ کر اندر آ گیا۔ تم کب آئے؟ فرقان نے قدرے حیرانی سے اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے کہا۔ آج صبح، سالار نے صوفے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ کیوں، تمہیں گاؤں جانا تھا؟ فرقان نے اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں تو پارکنگ میں تمہاری گاڑی دیکھ کر آ گیا۔ بندہ آتا ہے تو بتا ہی دیتا ہے۔ سالار جواب میں کچھ کہے بغیر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ فرقان نے پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا اور تشویش میں مبتلا ہوا۔ کیا ہوا؟ سالار نے جواباً کہا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں تمہیں کیا ہوا ہے؟ فرقان نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، گھر میں سب خیریت ہے۔ ہاں، تو پھر تم، سر میں درد ہے، مائیگرین؟ فرقان اب اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ نہیں۔ سالار نے مسکرانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو مسلا۔ تو پھر کیا ہوا ہے تمہیں؟ آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں۔ میں رات سویا نہیں، ڈرائیو کرتا رہا ہوں، سالار نے بڑے عام سے انداز میں کہا۔ تو اب سو جاتے، یہاں آ کر فلیٹ پر۔ صبح سے کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے کہا۔ کچھ بھی نہیں۔ سوئے کیوں نہیں؟ نیند نہیں آ رہی۔ تم تو سلیپنگ پیلز لے کر سو جاتے ہو، پھر نیند نہ آنا کیا معنی رکھتا ہے؟ فرقان کو تعجب ہوا۔ بس آج لینا نہیں چاہتا تھا میں، یا یہ سمجھ لو کہ آج میں سونا نہیں چاہتا تھا۔ کھانا کھایا ہے؟ نہیں، بھوک نہیں لگی۔ 2 بج رہے ہیں، فرقان نے جیسے اسے جتایا۔ میں کھانا بھجواتا ہوں، کھا لو، تھوڑی دیر سو جاؤ، پھر رات کو نکلتے ہیں آؤٹنگ کے لیے۔ نہیں، کھانا مت بھجوانا، میں سونے جا رہا ہوں، شام کو اٹھوں گا تو باہر جا کر کہیں کھاؤں گا۔ سالار کہتے ہوئے صوفے پر لیٹ گیا اور اپنا بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ فرقان کچھ دیر بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے سالار کے کمرے میں آتے ہوئے کہا۔ اس نے ریسیپشن کی طرف جاتے ہوئے سالار کے کمرے کی کھڑکیوں کے چند کھلے ہوئے بلائنڈز میں سے اندر دیکھا تھا۔ کوریڈور میں سے جانے کی بجائے وہ رک گئی۔ سالار ٹیبل پر اپنی کوہنیاں ٹکائے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑے ہوئے تھا۔ رمشا جانتی تھی اسے کبھی کبھار مائیگرین کا درد ہوتا تھا۔ وہ ریسیپشن کی طرف جانے کی بجائے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ سالار اسے دیکھ کر سیدھا ہو گیا۔ وہ اب ٹیبل پر کھلی ایک فائل کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ رمشا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے رمشا کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ رمشا واپس جانے کی بجائے آگے بڑھائی۔ نہیں، تم ٹھیک تو نہیں لگ رہے، اس نے سالار کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پلیز اس فائل کو لے جاؤ، اسے دیکھ لو، میں دیکھ نہیں پا رہا۔ سالار نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے فائل بند کر کے ٹیبل پر اس کی طرف کھسکا دی۔ میں دیکھ لیتی ہوں، تمہاری طبیعت زیادہ خراب ہے تو گھر چلے جاؤ، رمشا نے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ ہاں، بہتر ہے میں گھر چلا جاؤں۔ اس نے اپنا بریف کیس نکال کر اسے کھولا اور اپنی چیزیں اندر رکھنا شروع کر دیں۔ رمشا بغور اس کا جائزہ لیتی رہی۔ وہ 11 بجے آفس سے واپس گھر آ گیا تھا۔ یہ چوتھا دن تھا جب وہ مسلسل اسی حالت میں تھا۔ یکدم ہر چیز میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ بینک میں اپنی جاب، لمز کے لیکچرز، ڈاکٹر صفت علی کے ساتھ نشست، فرقان کی کمپنی، گاؤں کا اسکول، مستقبل کے منصوبے اور پلاننگ۔ اسے کوئی بھی چیز اپنی طرف کھینچ نہیں پا رہی تھی۔ اور جس امکان کے پیچھے کئی سال پہلے سب کچھ چھوڑ کر پاکستان آ گیا تھا، وہ امکان ختم ہو گیا تھا، اور اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ختم ہونے سے اس کے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وہ مسلسل اپنے آپ کو اس حالت سے باہر لانے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا اور وہ ناکام ہو رہا تھا۔ محض یہ تصور کہ وہ کسی اور شخص کی بیوی بن کر کسی اور کے گھر میں رہ رہی ہوگی، سالار سکندر کے لیے اتنا ہی جان لیوا تھا جتنا ماضی کا یہ اندیشہ
کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ چلی گئی ہو، اور اس ذہنی حالت میں اس نے عمرے پر جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ واحد جگہ تھی جو اس کی زندگی میں اچانک آ جانے والی اس بے معنویت کو ختم کر سکتی تھی۔ وہ احرام باندھے خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑا تھا۔ خانہ کعبہ میں کوئی نہیں تھا، دور دور تک کسی وجود کا نشان نہیں تھا۔ رات کے پچھلے پہر آسمان پر چاند اور ستاروں کی روشنی نے صحن کے ماربل سے منعکس ہو کر وہاں کی ہر چیز کو ایک عجیب سی دودیا روشنی میں نہلا دیا تھا۔ چاند اور ستاروں کے علاوہ وہاں اور کوئی روشنی نہیں تھی۔ خانہ کعبہ کے غلاف پر لکھی ہوئی آیات سیاہ غلاف پر عجیب طرح سے روشن تھے۔ ہر طرف گہرا سکوت تھا، اور اس گہرے سکوت کو صرف ایک آواز توڑ رہی تھی، اس کی آواز، اس کی اپنی آواز۔ وہ مقام ملتزم کے پاس کھڑا تھا، اس کی نظریں خانہ کعبہ کے دروازے پر تھیں، اور وہ سر اٹھائے بلند آواز سے کہنے لگا، حاضر ہوں میں، حاضر ہوں میرے اللہ، میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک حمد و ثنا تیرے لیے ہے، نعمت تیری ہے، بادشاہی تیری ہے، کوئی تیرا شریک نہیں۔ پوری قوت سے گونجتی ہوئی اس کی آواز خانہ کعبہ کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ اس کی آواز خلا کی وسعتوں تک جا رہی تھی۔ لبیک اللہم لبیک۔ ننگے پاؤں، نیم برہنہ وہاں کھڑا وہ اپنی آواز پہچان رہا تھا۔ لبیک لا شریک لک لبیک، وہ صرف اس کی آواز تھی۔ ان الحمد والنعمت لک والملک۔ اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی ٹھوڑی سے نیچے اس کے پیروں کی انگلیوں پر گر رہے تھے۔ لا شریک لک۔ اس کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ لبیک اللہم لبیک۔ اس نے خانہ کعبہ کے غلاف پر کندہ آیات کو یکدم بہت روشن دیکھا، اتنا روشن کہ وہ جگمگانے لگی تھی۔ آسمان پر ستاروں کی روشنی بھی اچانک بڑھ گئی تھی۔ وہ ان آیات کو دیکھ رہا تھا، مبہوت، سحر زدہ۔ کسی معمول کی طرح زبان پر ایک ہی جملہ لیے اس نے خانہ کعبہ کے دروازے کو بہت آہستہ آہستہ کھلتے دیکھا۔ لبیک اللہم لبیک۔ اس کی آواز اور بلند ہو گئی، ایک درد کی طرح، ایک سانس، ایک لے۔ لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس وقت پہلی بار اس نے اپنی آواز میں کسی اور آواز کو مدغم ہوتے محسوس کیا۔ ان الحمد والنعمت۔ اس کی آواز کی طرح وہ آواز بلند نہیں تھی، کسی سرگوشی کی طرح تھی، کسی گونج کی طرح، مگر وہ پہچان سکتا تھا وہ اس کی آواز کی گونج نہیں تھی، وہ کوئی اور آواز تھی۔ لک والملک۔ اس نے پہلی بار خانہ کعبہ میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی کو محسوس کیا۔ لا شریک لک۔ خانہ کعبہ کا دروازہ کھل رہا تھا۔ لبیک اللہم لبیک۔ وہ اس نسوانی آواز کو پہچانتا تھا۔ لبیک لا شریک لک۔ وہ اس کے ساتھ وہی الفاظ دہرا رہی تھی، لبیک ان الحمد والنعمت۔ آواز دائیں طرف نہیں تھی، بائیں طرف تھی۔ کہاں؟ اس کی پشت پر، چند قدم کے فاصلے پر۔ لک والملک لا شریک لک۔ اس نے جھک کر اپنے پاؤں پر گرنے والے آنسوؤں کو دیکھا، اس کے پاؤں بھیگ چکے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر خانہ کعبہ کے دروازے کو دیکھا۔ دروازہ کھل چکا تھا، اندر روشنی تھی، دودھیا روشنی، اتنی روشنی کہ اس نے بے اختیار گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ اب سجدہ کر رہا تھا۔ روشنی کم ہو رہی تھی، اس نے سجدے سے سر اٹھایا، روشنی اور کم ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خانہ کعبہ کا دروازہ اب بند ہو رہا تھا، روشنی اور کم ہوتی جا رہی تھی، اور تب اس نے ایک بار پھر سرگوشی کی صورت میں وہی نسوانی آواز سنی۔ اس بار اس نے مڑ کر دیکھا۔